بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات انسان محبت سے اطاعت کرتا ہے، بعض اوقات خوف سے اطاعت کرتا ہے، تو کیا اطاعت بالخوف ٹھیک ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سند عطا فرمائی کہ ان کے لیے خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو وہ لوگ ہمیشہ دیکھے گئے کہ وہ خوف میں ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کو بخششوں کی گارنٹی ہے۔ اب یہ سوال باقاعدہ بڑی ہستی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بخشش کا ڈر نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رحمت کے لیے جو اتنا مجھ پر احسان ہوا، کیا مجھے اس کا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر یہ گارنٹی ہو جائے کہ آپ کی اطاعت زور ہو گئی ہے تو آپ مزید اطاعت کریں۔ یہ سوچیں کہ شوق کی دنیا میں خوف کیوں آتا ہے؟ خوف اس لیے آتا ہے کہ کہیں اچانک سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے اور سب کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ مثلا جس کے پاس سر پر بھرا ہوا پیالہ ہے وہ پھر سنبھل کے چلتا ہے، کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے۔ آپ کا پیالہ تو جاتے ہی بھر دیا گیا اور اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ تو عطا کیا گیا ہے، تو عطا کیا گیا پیالہ کہاں ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ اس میں عطا ہی بھری ہوئی ہے اور یہ ضائع نہیں ہوگا، تو پھر وہ شخص سنبھل کے چلے گا۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ چیز چھن نہ جائے، اور خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ اس بے پرواہ ذات کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، لیکن وہ ذات تو ہے ہی بے پرواہ اور بے نیاز۔ اگر اس بے نیاز کے ساتھ دوستی ہو جائے تو وہ پھر اپنے چاہنے والوں کو کربلا سے گزار دیتا ہے، اور کسی کا تو ویسے ہی کچھ پتہ نہیں چلنے دیتا، یعنی جو اس کی نوازش ہے وہ ستم ہی ستم ہے۔ تو اس کے لیے پھر انسان بعض اوقات نوازش پر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ مہربانی ہو رہی ہے تو ذرا ڈر کے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سی نوازشوں کے باوجود کچھ ضائع ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات جن پر نوازشیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سونا پہننے کا شوق ہے تو پھر اس کے کان تو چھیدیں گے نا، یعنی اگر بالیاں پہنو گے تو کان میں سوراخ تو ہوگا۔ تو شوق کی دنیا میں خوف ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ خوف نعمت کے چھن جانے کا ہوتا ہے اور اپنی کوتاہی کا ہوتا ہے۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ ہم کب تک اس رفتار سے چلتے رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ شکری ہو جائے اور یہ نعمتیں چھن جائیں۔ بالخوف اطاعت بالشوق ہے۔ جتنا تقرب ہوتا ہے اتنا ہی خوف ہوتا ہے، تو وہ شخص لا خوف ہی ہوتا ہے اور اس کو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ چلنے کا شوق جو ہے یہ خوف کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ وہ شخص سنبھل کے پاؤں رکھتا ہے، اور شوق کے مسافر ہی خوف کے مسافر ہوتے ہیں۔ اس لیے اطاعت بالمحبت جو ہے دراصل اطاعت بالخوف ہے۔ اگر آپ کو اس کا ڈر نہیں تو اس سے محبت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی واحد ذات ہے کہ وہ کبھی آپ کو بے باک ہونے نہیں دے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور محبت کرنے والے کے پاس بے شمار گارنٹیاں ہوتی ہیں کہ تمہارے حالات اچھے ہیں اور تمہارا آنے والا وقت بھی اچھا ہے۔ ادب ہمیشہ خائف ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور خوف سے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ جہاں چاہے اپنے قریب بلا لے۔ اگر مسجد میں آپ آ گئے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟
کہ اتنی بڑی اور بھری دنیا سے آپ سب کو چھوڑ کر مسجد آ گئے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ نصیب والا کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نصیب ہے کہ میں کہاں اور میرا نصیب کہاں، تو پھر وہ ادب سے اطاعت کرتا ہے۔ تو اطاعت بالمحبت ہی اطاعت بالخوف ہے، اور یہ اچھا ہی ہے، خوف کا ہونا تو اچھا ہے۔ محبت یہ خوف خود ہی سکھاتی ہے، یہ خوف خود بخود پیدا ہوتا ہے، تو خوف کا ہونا اچھی بات ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔